میں ہوں حمیرہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترقی کی باتیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں ترقی اور اس سے جڑے ہوئے معاملات جیسے کہ پاورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن اور لائیولیہڈ، اور اس میں ہماری مہمان شخصیات ہوتی ہیں وہ جو کہ پالیسی لیول سے لے کر گراس روٹس لیول تک کسی نہ کسی سطح پر ترقی کے عمل میں انگیج ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامز میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے مہمانوں نے ہمیں بتایا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا عمل اس ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے جب سوشل پلر کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پلر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جناب، ان میں سے اگر کوئی ایک پلر بھی یا تو اپنا کردار کم کر لے یا اس کو مائنس کر لے تو ترقی کا عمل ڈسرپٹ ہو جاتا ہے یا سادہ لفظوں میں متاثر ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ فوکس کر رہا ہے پولیٹیکل پلر پر، اور ہماری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ پولیٹکس سے وابستہ ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ بتایا جائے ناظرین کو کہ کس طرح پالیٹکس میں ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں ان کی آواز کو انشور کیا جا سکتا ہے۔ اور میں اپنے مہمان کی طرف جانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارا آج کا پروگرام بیونڈ پولیٹیکل اور پارٹی افیلیشن ہے، تاکہ اس کے اندر ہونے والی ڈسکشن کو تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لیے میننگ فل بنایا جا سکے۔ تو جناب ناظرین، ہمارے آج مہمان ہیں سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور ویری پریسٹیجیس اینڈ پاپولر یوٹیوب چینل اینڈ آئی ایم آنرڈ۔ تھینک یو سر۔ سر، اس طرح کا ہمارا یہ پروگرام میں آپ کو آف کیمرہ بھی بتا رہی تھی کہ سوشل سائنسز اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو بھی کیٹر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کا پولیٹیکل فریم ورک ہے کیا، اور اس میں ہم مارجنلائزڈ سیگمنٹس آف پاپولیشن جو ہیں ان کی وائسز کو کیسے انکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں گزارش ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو قیام تھا یا کریشن تھی اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی ہماری جو لیڈرشپ تھی، خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ جو مسلمان ہے ہندوستان کا، اس کو اور اس کی فیملی کو، بچوں کو، چاہے وہ جاب اپرچونیٹیز ہوں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں، یعنی آگے بڑھنے کی جو مواقع ہوتے ہیں وہ مسلمز آف انڈیا کو وہاں میسر نہیں تھے۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اور دیگر عوامل بھی تھے، اس میں سب سے بڑا جو تھا کہ وہ اکنامک جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یا ایک سوسائٹی میں بیلنس ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو ڈینائی کر دیا گیا تھا۔ So I'm firmly, I believe that Pakistan was created for the deprived, the poor and the middle class Muslims of India. لیکن unfortunately قائد اعظم کی رحلت کے بعد ان کو ٹائم نہ ملا۔ اس کے بعد یہاں ایک عجیب جس کو کہتے ہیں نا کہ لیگ پولنگ شروع ہو گئی، جس میں نیا نیا پاکستان بنا تھا، اور ایسے ایسے بھی لوگ پارٹیز تھیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی بننے کی، وہ بھی یہاں آ کے کافی ڈومیننٹ ان کو رول ان کا ہو گیا یا انہوں نے خود ہی از خود لے لیا۔ پھر دوسری سب سے بڑی بات کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا، جس کو جیسے دیکھیں نا، پاکستان جو تھا وہ تو ووٹ کی بنیاد پہ بنا نا۔ جب 1945-46 میں آل انڈیا مسلم لیگ الیکشن جیت گئی اور پھر جو انٹرم گورنمنٹ بنی، تو اس کے بعد بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ پاکستان بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد چونکہ تجربہ بھی نہیں تھا پولیٹیشنز کو اتنا کوئی، پھر جو بیوروکریسی ہمیں ملی وہ تھے جو انڈین سول سروسز کے لوگ تھے اور سمجھدار گھاگ تھے، اور پھر ایک عجیب جیسے ایک لیگ پولنگ اور سیاسی کشمکش شروع ہوئی، اور اس میں پھر جو نان ڈیموکریٹک فورسز تھیں انہوں نے ڈومینیٹ کر لیا۔ اور وہ جو ایک ویژن تھی قائد اعظم کی کہ بھی میں غریب کے لیے، ایک مڈل کلاس کے لیے پاکستان بنانے جا رہا ہوں، وہ پاکستان آہستہ 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 غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس میں بیوروکریسی بھی تھی اور بھی فورسز جو بھی آپ کہہ دیں۔ تو جو مقاصد تھے پاکستان کے قیام کے وہ پورے نہ ہو سکے۔ اب آج آپ دیکھیے کہ 72-73 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو بنے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی یہ گورنمنٹ کی فگرز ہیں کہ آج بھی کرنٹ جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں وہ 40% کے قریب ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیں، اور خصوصاً یہ پچھلے چند سالوں میں ان کی تعداد بڑھی ہے۔ تو
جو غریب تھا، جو مڈل کلاس تھا، اب دیکھیں نا انفلیشن ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز نہیں دے پا رہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے پا رہے، مہنگائی جو ہے ابھی پچھلے ہفتے کا جو فگر آیا ہے اس میں آلموسٹ 15% جو ہے فوڈ کموڈیٹیز ان کی پرائس بڑھ گئی ہے، تو غریب پس کے رہ گیا ہے۔ اب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کس طرح اس غریب کو اوپر لانا ہے اور ایکول اپرچونیٹیز اس کو دینی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلام کے نام پہ بھی بنا اور ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پھر لوگوں نے یہاں کلیم بھی کیا ہے پچھلے 3 سالوں سے جی ہم ریاست مدینہ بنانے جائیں گے، تو ریاست مدینہ کے جو پیرامیٹرز ہیں انفارچونیٹلی ہم فالو نہیں کر رہے، اور لوگوں کی دیکھیے بنیادی جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا فیسلٹیز ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ، اب جیسے ایک ویسٹ کا ماڈل ہے ہمارے سامنے، ایک ہمارے سامنے ہمارے اپنے ماڈلز ہیں جو ہم نے تجربات کیے، لیکن اس تمام تجربات چاہے وہ ڈیموکریٹک تجربات تھے یا نان ڈیموکریٹک تجربات تھے، ہم وہیں کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دائرے کا سفر تھا۔ آج غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، امیر جو امیر تر ہو رہا ہے، تو جو یہ ووٹ کی طاقت تھی جس کی بنیاد پر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قائد اعظم نے پاکستان کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مدد سے، اس ووٹ کو اس ملک میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ قدر نہیں اس کی گئی، اور اس کی ووٹ کی جو اہمیت تھی وہ نہیں لوگوں کو سمجھائی گئی۔ اب لوگوں کے بہت ایشوز ہیں، بے شمار ایشوز ہیں، اسپیشلی دی پور اسٹیٹا اینڈ دا مڈل کلاس، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو کسی بھی سوسائٹی کی مڈل کلاس بیک بون ہوتی ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، بزنس کمیونٹی، بیوروکریٹس یہ پیدا کرتی ہے۔ بدقسمتی سے آج اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جس کو اب سفید پوش طبقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا تھا کہ لوگوں کو جو بنیادی ان کی سہولتیں ہوتی ہیں ان کے ڈور سٹیپ پہ تو جو سسٹم ڈیلیور کرتا ہے، جو یہ ویسٹ میں بھی بڑا سکسیسفل ہے ہر جگہ، وہ ہے لوکل باڈیز کا سسٹم۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوکل باڈی سسٹم کو پنپنے نہیں دیا گیا، اور جو بھی یہاں حکمران آئے انہوں نے اس لوکل باڈیز کو اپنی ضروریات کے مطابق یوز کیا، مخصوص لوگوں کے لیے یوز کیا، لیکن آج آپ کی گلیاں، سڑکیں، واٹ ایور یہ جو سول ورکس ہیں وہ ویسے کے ویسے پڑے ہیں، اور آج بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ دیکھیں جو ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارا کام گلی کی سڑکیں بنانا، نالیاں بنانا، یا ہمارا کام یہ نہیں کہ جی اور اس قسم کے جو لوکل کمیونٹی لیول کے کام ہیں وہ کریں، یہ لوکل باڈیز کا کام ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسے میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، امریکہ ہے جو مثال کے طور پہ جو نیو یارک کا میئر ہے، ہی از مور پاورفل اینڈ equipped with powers than the governor۔ اسی طرح آپ کا ریسنٹلی ایک مسلمان بھائی ہوئے ہیں وہاں، صادق خان صاحب، میئر لندن کے، تو بنیادی ہے کہ ہمارا جو غریب کا جو چیلنجز تھے جن کو ہم بڑے اچھے طریقے سے میٹ کر سکتے تھے تھرو لوکل باڈیز، اس میں ہم نے ذرا تھوڑی ڈنڈی ماری۔ سوری، میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی۔ لوکل باڈیز کا مطلب یہ تھا کہ انوالومنٹ اور انگیجمنٹ آف ماسز اور پبلک، ٹھیک ہے، تو ایک عام بندہ آج کل کے تو پولیٹیکل ارینا میں داخل ہی نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی وائسز کو پالیسیز میں ٹرانسلیٹ کروا پائے گا؟ تو کیا آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑا چیلنج ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن آپ کو ایک آگہی دیتی ہے اور اس میں آپ کو اپنے رائٹس، جس میں ووٹ آپ کا بہت بڑا ایک رائٹ ہے، اس کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل۔ لیکن انفارچونیٹلی پالیٹکس کو پاکستان میں کافی عرصے سے کمرشلائز کر دیا گیا۔ پالیٹکس تو ایک پیغمبری کام تھا، یہ تو ایک بڑا ہی ایک پبلک سروس تھی، لیکن اس میں سچی بات ہے، اس میں جو اس کو کمرشلائز کیا گیا، اب کن لوگوں نے کیا، کیا تھا، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اب دیکھیے نا، ابھی یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، سینٹ کے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں، تو کیا خبریں آتی ہیں جی فلاں ٹکٹ اتنے کروڑوں میں بکا، فلاں ٹکٹ اتنے کروڑوں میں بکا، اور پھر ایسی پارلیمنٹس جہاں مڈل کلاس، غریب کو تو چھوڑ ہی دیں، غریب آدمی تو بیچارہ روٹی نہیں 2 وقت کی پوری کر رہا، ایون مڈل کلاس جو ہے اس کی تعداد آپ دیکھ لیں پاکستان کے پارلیمنٹری سسٹم میں ہارڈلی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے میں ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں اور میں تو وہاں بیٹھوں گا نا ایسے پارلیمنٹ میں جا کے جس میں گم ہو جاؤں گا،
میں آواز اٹھاؤں گا، لیکن میری آواز کے ساتھ دوسرے وہ آواز نہیں ملائیں گے جو غریبوں کے چیلنجز ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہیں، جو ایک سوسائٹی میں ایک ہمارا ایک خدا کی طرف سے بھی تو ہمیں ایک پوچھ گچھ ہوگی نا کل. بالکل صحیح. تو یہ پالیٹکس کو جو کمرشلائز ہو گئی پالیٹکس اینڈ اسپیشلی ان 80s. کرمانی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ 64% آف پاکستان پاپولیشن از یوتھ، تو کس طرح سے ہم یوتھ بلز کو پولیٹیکل ڈسکورس یا فیبرک کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بہت الارمنگ کوشچن ہے، کیونکہ 64% آف یوتھ کا مطلب ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹرز تو امپلائمنٹ نہیں دے سکتا، تمام ایبزارب نہیں کر سکتا ان کی لمیٹیشن. اور پھر پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کی انٹیگریشن سے یا پرائیویٹ سیکٹر میں. اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے کہ پولیٹیکل، جب تک یاد رکھیے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے یو ہیو ٹو ہیو فرسٹ دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، کنٹینیویشن ہوگی کہ بھئی یہ چیزیں جو پالیسیز ہیں یہ اگلے 5 10 15 20 سال چلیں گی، تو پھر اس سے اکنامک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان میں کچھ کو نکال کر جنہوں نے جس کو آپ کہیں کہ ٹرولی پبلک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ تھیں، باقی جو آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں جینون ڈیموکریسی، ایک ہے ڈیموکریسی ایک ہے جینون ڈیموکریسی، جب تک جینون ڈیموکریسی نہیں آتی، یہاں کے انویسٹمنٹ نہیں آتی باہر سے، ہمارے تو ریسورسز ہیں، جب تک ان کو پراپرلی ایکسپلور نہیں کیا جاتا، جیسے بلوچستان ہے، سندھ ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو لامحالہ آنا پڑے گا ایک لوکل باڈیز کی طرف، تاکہ جو لوگوں کے کمیونٹی کے ایشوز ہیں لوکل سطح پہ اس کو وہیں حل کیا جائے. اور پارلیمنٹ کا کام ہو صرف یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کس طرح یوتھ کے لیے آپ نے اسکیمز دینی ہے، یوتھ کو کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر بنتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں کہ جو اسکلڈ کلاس ہوتی ہے، مثلا وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں اس کی بھی اتنی نہیں ہے کوئی اپرچونٹی. جیسے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، ایک بندہ ہے وہ نہیں آگے بڑھ پا، وہ ایک الیکٹریشین اچھا بن سکتا ہے، وہ ایک مکینک اچھا بن سکتا ہے، وہ ایک کارپینٹر اچھا بن سکتا ہے. تو لیکن اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے. سوری میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی، بالکل. لیکن گورنمنٹ سطح پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوا کہ جس طرح ٹیفٹا وغیرہ بنے، لیکن اس میں جو ایشو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ تو جہاں موجود ہیں وہ موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری یوتھ کو بھی اس طرف لانے کی ضرورت ہے، جو کہ میرا خیال ہے ماس موبلائزیشن پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ اچھی نہیں کر سکتا. کہ جو اسکل لیبر ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک بچہ میٹرک یا ایف اے کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ نہ کارپینٹر بننے کو تیار ہے، نہ وہ ویلڈر بننے کو تیار ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب بالکل بجا فرما رہی ہیں. میں اس کلاس کی بات کر رہا تھا جو کہ نہیں پڑھ پاتے یا جن کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے پڑھائی کی طرف، تو ان کو وہ بھی آپ کی سوسائٹی کا بہت بڑا ایک پرسنٹیج سیگمنٹ ہے. ان کو آپ ادھر کھپا سکتے ہیں جو پڑھنے چاہتے ہیں. ویسے تو دیکھیے یہ ایک آئیڈیلی اسپیکنگ کہ ایجوکیشن کا رائٹ جو ہے وہ ہر بچے کو حاصل ہونا چاہیے. اور جو ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ دیکھ لیں جیسے یو کے ہے، یورپ ہے، وہاں تو ایون ان امریکہ کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولنگ میں جاتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں. جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے پبلک اسکولز موجود ہیں. لیکن پبلک اسکولز اور پرائیویٹ اسکول کے اسٹینڈرڈ میں 19-20 کا فرق ہے. یہاں دیکھیے نا، یہاں کیا ہے کہ غریب کا بچہ ہے وہ تو ٹاٹ پہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور ایک جو ایفلوئنٹ سوسائٹی ہے جس کو آپ کہہ لیں ایلیٹ کا بچہ ہے، وہ ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے جہاں سینٹرلی ایئر کنڈیشن اسکول ہے، وہاں انگلش میڈیمس ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی اس کی بھی درجہ بندیاں کر رکھی ہیں. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے ساری یہ چیزیں. لیکن اب اویئرنیس بڑی آ رہی ہے لوگ، اب لوگ جو ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں، جس دن اس ملک میں جینوئن ڈیموکریسی ہوگی، لوگ ووٹ کی اپنی سینکٹیٹی کو، اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے. اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پھر رول ماڈل بننا پڑے گا. ان کو بھی اس سیگمنٹ کو کیٹر کرنا پڑے گا جس سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے. بالکل صحیح.
ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس آدمی بھی پارلیمنٹ میں جیسے نہیں جا سکتا، یا اگر جائے تو شاید وہ خود کو ایلین فیل کرے گا یا کراؤڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، جبکہ ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے ایک بہت پرو ایکٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کر سکتی ہے، گڈ گورننس کو پروموٹ کر سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اکنامک اپلفٹ کی طرف جا سکتی ہے۔ میں تو اس خیال کا ہوں کہ جو ریسورسز ہیں آپ کے ملک کے، کسی بھی ملک کے، اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، جس کو ہم ایکول اپرچونیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں سارا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہوئی، اور اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پہ الزامات لگتے رہے، پولیٹیکل اس پہ انجینئرنگ کے الزامات لگتے رہے۔ ایون ملک کی جو ایپیکس کورٹس تھیں انہوں نے بھی اس اکاؤنٹیبلٹی پر اپنے کافی آبزرویشنز دی ہیں اور ایک ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا۔ تو اب یہ ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں، جب تک دیکھیے انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے، باہر سے ہمیں پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے، ہم مقروض ہو چکے ہیں کافی عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے، تو ایک ویشس سائیکل میں ہم پھنسے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ نکلنے کے لیے ہمیں جو ہمارا یوتھ ہے اس کو ہم نے انوالو کرنا ہے، اس کو ایسی ان کے لیے اسکیمز دینی ہیں جس سے کہ کم از کم ان کو یہ نہ ہو کہ جی میں اتنی ڈگری لے کے باہر نکلوں تو اب میں کہاں جاؤں۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جون سی ہے ایک شوڈ بی فیئر اینڈ جسٹ نظر آنی چاہیے۔ ہاں اگر میں نے کوئی ٹھگی کی ہے تو مجھے پکڑیں، لیکن اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کسی قسم کا کوئی، اگر کسی کو میری شکل نہیں پسند یا مجھے کسی کی شکل نہیں پسند تو اس بیس پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام لوگوں کو، جو ہم 220 ملین لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایکول میرٹ پہ اور جتنی اپرچونٹیز ہیں دے شوڈ بی پرووائڈیڈ ایکولی ٹو آل سٹیزن، چاہے وہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، مطلب ایک فیئر ان کو سب کو، چونکہ یہ پاکستان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یا وسائل ہیں اس پر جتنا میرا حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے، دوسروں کا بھی حق ہے، چونکہ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے۔ تو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہیں وہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں ٹرانسپیرنسی اس کے استعمال میں، یہ چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس ملک میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، لیکن یہ سٹارٹ ہوگی لوکل باڈیز کے لیول سے۔ کرمانی صاحب، جیسے ابھی سینٹ کا ذکر ہوا تو سینٹ الیکشنز کا چرچا تو ہر طرف ہے، تو میرا آخری سوال سینٹ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ کس وقت ہم سینٹ کو ایک انتہائی آزاد اور خود مختار ادارہ دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ جب ہم مارجنلائزڈ کی بات کرتے ہیں یا ایون ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو سب لوگ جو ہیں ان اداروں کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ادارے پارٹی لائنز کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کب ہم دیکھیں گے کہ پرو پیپل پالیسیز جو ہیں ان اداروں سے نکلیں اور وزیر اعظم صاحب تک پہنچیں؟ یہ بڑا آپ کا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، میں سمجھتا ہوں۔ انفارچونیٹلی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کو جب تک ووٹ کی اہمیت اور اپنا رائٹ جو ہے اس کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے اسی طرح انفارچونیٹلی چلے گا۔ اب دیکھیے کتنی آئی فیل امبیرسڈ کہ بینگ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، اب یہ پچھلے دنوں جو سننے میں آئیں چیزیں کہ جی سینٹ میں فلاں کروڑوں روپے چلے اور ایک خاص پارٹی نے اس میں لوگوں کو کروڑوں روپے کی آفرز آئیں، انہیں کوئی 35 کروڑ دے رہا ہے، کوئی 70 کروڑ دے رہا ہے، تو میں تو حیران ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی ایک انفارچونیٹ ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے، ایک تو آپ کا ضمیر ہے نا، کہ ایک تو پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹرکٹلی میرٹ پہ ٹکٹ دیں، دوسرا ایک آپ کا ادارہ ہے موجود جس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اٹس آل پاورفل انسٹیٹیوٹ۔ یہ ان کا کام ہے دیکھنا کہ اگر کوئی میل پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کو روکیں، ایسے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے بھئی آپ جو آگے ہیں آج اٹھ کے، ایک ان نون آدمی، ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اس کی تو ایک ریکگنیشن ہے نا، کوئی 15 16 20 30 سال سے وہ ایک سسٹم میں وہ اپنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن آل آف اے سڈن ایک شخص، ایک ان نون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، جس کی کوئی پولیٹیکل ایفرٹس نہیں ہے، کوئی ڈیموکریسی کے لیے اس کی کوئی جدوجہد نہیں ہے، کوئی سیکریفائسز نہیں ہیں، اور وہ صرف اس بل بوتے پر
کہ وہ کوئی اربوں روپیہ یا وہ کروڑوں روپیہ برائب کر سکتا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. اور یہ ہوا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے بھی علم میں. لیکن اس کو روکنے کے لیے اس وقت میں جو سمجھتا ہوں سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے، ایک چیک کا رول اور بیلنس کا رول، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور اس کو اسرٹ کرنا چاہیے. ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، کہ جب ان تمام اداروں میں، چاہے وہ آپ کا لوور ہاؤس ہے یا اپر ہاؤس ہے، اس میں صرف اور صرف جو سے ہیں وہ ارب پتی اور کھرب پتی آئیں گے، جن کو کامن مین سے، ایک غریب آدمی سے، ایک مڈل کلاس کے ایشوز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ڈیولپمنٹ، ان میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. ان کا صرف اپنی ذات میں انٹرسٹ ہوگا. ایک شخص جو کروڑوں روپے لگا کے آتا ہے تو کہے گا پھر میں اس سے ڈبل کما کے جاؤں. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ یہ بڑا ضروری ہے. اور جنرلی اسپیکنگ، جنرل الیکشن میں بھی ہماری پبلک کو بھی اپنا رویہ درست کرنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ جو مڈل کلاس کا آدمی ہے اس کو تو ووٹ نہ دو، اور جو بڑی گاڑی والا، بڑے بنگلے والا اور جو آپ کو کھانے کھلا سکتا ہو اس کو آپ ووٹ دے دیں. بہت شکریہ کرمانی صاحب. تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر آصف کرمانی، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پالیٹکس کو انکلوسیو کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اور اسے مین اسٹریم پولیٹیکل سسٹم کا پرماننٹ فیچر بنانا ہوگا. اس کے علاوہ پالیٹکس کو مزید ریپرزینٹیو کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو کمرشل ایکٹیویٹیز سے پاک کیا جائے. اور تیسرے لیول کے اوپر ECP کا رول آتا ہے، جس کو فرنٹ فٹ پر آ کر اپنا رول پرفارم کرنا ہوگا تاکہ مضبوط پارلیمان بن سکے. چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ. ٹل نیکسٹ ٹائم.